السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. Sorry. کل ہم نے یہ یہاں پہ اینڈ کیا تھا نا بات کو. یہ جو تھا کہ مرمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب کی طرف متوجہ ہو کے پورا مڑ کے پھر بات کرتے تھے اس طرح سے نا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا. اب یہ میں پڑھی ہوں سیکنڈ پیراگراف اس پیج کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر بڑا تھا, جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھی, سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے. یہ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے, گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا, آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ, پر ملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے. اچھا, یہاں پہ نا تھوڑا سا یہ آگے بات پڑھ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے وہ کریں گے ایکسپلین یا سمجھیں گے, اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے. کہ جھک کر چلنا جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کافی مطلب جیسے نہیں ہوتا ہے چوڑے ہو کے چلنا اور بہت عاجزی مطلب کہ دکھاتے ہوئے یہ عاجزی ہاں جھک دکھاتے کے ہوئے. چلو. جی وہ میرا نواز ہے نا وہ فرین 3rd نمبر کا ہے نا, سلمین کا بچہ عبداللہ. اب وہ اتنا ابھی 12 ایئرس کا, وہ 6 فٹ کا پہنچ گیا. اب وہ جھک کے چلتا ہے کہ اس کے کلاس میں سب سے لمبا ہے نا, تو اسے برا, تو میں اسے ڈانٹتی ہوں کیوں تم جھک کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے کہا سیدھے چلا کرو ورنہ تمہارا ایسا پوسچر ہو جائے گا, یہ جھک کے چلتے ہو تم. اللہ اچھا, توبہ. اس میں نا ابھی جی میں نے یہ بات ایسے جو میرے ذہن میں آئے نا یہ پڑھ کے کہ جیسے نہیں ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نارمل کھڑے ہوئے ہیں, جب ہمیں نا ایک دم سے نماز میں خیال آتا ہے کہ یار خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے, ایسے سوچنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سامنے ہے, اور ہمارے جیسے کہ میری آخری نماز ہے, جیسے نہیں نماز کے جو ٹپس بتائی جاتی ہیں, ذرا تو اس میں سیدھے سے ہو کے جیسی کھڑے ہو. ہاں, جیسے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا اس طرح کی یہ سب جو خشوع و خضوع والی ٹپس نماز کے دوران, ایک دم سے میرے جو کندھے ہیں نا وہ جھک سے جاتے ہیں کہ یار میں کدھر کھڑی ہوں, میں کس کے سامنے کھڑی ہوں نا. تو وہ آٹومیٹکلی ایک عاجزی نا وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ یار اتنا زیادہ اسٹریٹ ہو کے چوڑے ہو کے, وہ ٹھیک ہے پوسچر والی بات اپنی جگہ, لیکن ایک خود ہی سے نا ایک جھکاؤ سا فیل ہونے لگتا ہے کہ یار تھوڑا سا انسان وہ کر لے, تو اس طرح کی بات لگتی ہے. اچھا, آپ لوگ بتائیے. اور میرے ساتھ یہ الٹا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہی کھڑی ہوئی ہوں, بالکل اٹینٹیو ہو کے نہیں کھڑی ہو رہی ہوں, تو جب یاد آتا ہے تو ایک دم سے میں سیدھی ہو جاتی ہوں کہ دیکھو میں جھولی کیوں کھڑی ہوں. کسی کا اللہ کے آگے کھڑا ہے تو بہت ہمیں ویسے کھڑا ہونا چاہیے. دیکھو ذرا کیسے ہاں جیسے آدمی فریش ہو کر, سوچتا ہے. ہاں سمجھ ہاں, گئی صحیح بس سے. نیت اصل میں انٹینشن تو اللہ کو ہاں پتا ہے نا کون کیوں کر رہا ہاں ہے کیا ہے. ہاں بس صحیح. تو چلیے یہ میں نے کہا اس سے ہماری کچھ لرننگ ضرور ہونی چاہیے. جملہ ہم نے پڑھا ہے نا تو ہم نے پڑھ کے آگے کیوں صحیح. نہیں پڑھنا, تو تھوڑا سا یہ اچھی سی بات پتہ چل گئی. صحیح ہے. اور یہ میں ڈسکس اس لیے کہتی ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے نا اپلائی کرنا, اچھا اس لیے اچھا کیا تم نے ڈسکس کر لیا. اچھا ہو گیا. چلے بھائی, اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے اگر تو ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اور ہے بھی کہ تو فرین اور بھی تو پڑھیے, اور بھی تو پتہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ذرا مشکل ورڈ ہے, کیا ہے اس میں, وہ اور اوپر کیا نا وہ ہے چہرے, ڈہانا, ہاں کیا دہانا, دھانا, کیا لکھے. یہ دہانا, دہانا, یہ جو ہاں آپ کا لپ ہوتا ہے نا, ماؤتھ, اس کو ہاں آپ مطلب کوئی کشادہ, اتنا مطلب بڑا نہیں تھا نہ ہی چھوٹا تھا, نہیں مطلب ایک کشادہ نارمل. لکھا ہے نا, کشادہ مطلب تو بڑا ہوا. نہیں, ایک ہوتا ہے بھدا بڑا. کشادہ یعنی کہ جب آپ بات کریں تو منہ جب پھیلا انسان کھولتا ہے تو وہ عجیب سا ایک فیل نہیں آتا ہے, اس کا تو منہ ہی چھوٹا سا, اتنا سا, اس سے کیا بات ہوگی. جیسے بہت سے دہانے اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں کہ ہوا. بعض اوقات کے پھنس جاتا ہے, میری کزن کے پھنس جاتا تھا, تو اس لیے مجھے اس کا ذہن میں آیا. تو کچھ کا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ مطلب چہرے پہ صرف دہانا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اٹ واز کشادہ ان اے سینس کہ جب بات کرتے تھے, منہ کھولتے تھے, تو وہ عجیب سا نہیں لگتا تھا, بلکہ وہ ایک مطلب پراپر طریقے سے بات کرنے والا ایک
جو آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک آئیڈیل دہانا جو ہوتا ہے کہ دیکھ کے صحیح. خوبصورت لگے، جس میں مسکراہٹ بھی خوبصورت لگتی ہے. اٹ واز لائک دیٹ. صحیح، جزاک اللہ. چلے آگے چلتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گوں. وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے. صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقہ داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی. حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفقہ میں چند بال سفید تھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا زیبتن کیے ہوئے دیکھا. کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی. اچھا، یہ بال کا تھوڑا سا بتائیے گا. کانوں کی لو تک یعنی کہ تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں نا جیسے لمبے تھے، پر کامنلی ہمارے مردوں کے بال تو بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا لمبے جیسے ہاں کان تک کے جیسے باب کٹ سائز پہ ہوتا یہ نہیں جو ہے. پٹھانوں کے کہتے ہیں نا مولوی پٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کی مولوی بات ہو صاحب رہی ہے. کو اکثر دیکھا نہیں ہوگا، زیادہ تر جو رکھتے ہیں نا وہ لمبے لمبے رکھتے ہیں کان تک ہاں کے. جیسے کانوں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا جیسے نا جی جی کرل ہو مطلب کے نکل نیچے رہے تک. ہوتے ہیں اس طرح. ہاں اچھا، نیچے نیچے تک. تک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح فہیم ہے. جی جی. اب تو بالوں کی بات ہو رہی ہے تو یوزلی ہم لوگ ہمارے میں بولا جاتا ہے کہ مہندی لگانا سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال ڈائی کرتے تھے مہندی کے ساتھ، لیکن یہاں دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کچھ بال سفید تھے. تو ایون جب ہم صرف چند. بالکل جب مکہ سے وہ مدینہ ہجرت کی ہے اس ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے بال سفید تھے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو پراپٹ سمجھ رہے تھے. تو صحیح. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم بالکل کوئی نہیں تھے، یا اگر ہوں گے بہت 1-2 ہوں گے. تو یہ 10 سال کا ٹائم، یہ 10-11 سال کا ٹائم یہ گزرا. تو ابھی کا یہ بتا رہے ہیں نا کہ کچھ بال تھے، لیکن ہم لوگوں میں ہے کہ مہندی لگانا سنت ہے تو کرو. اچھا، تو مہندی والی بات صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یو تھنک سو کہ اگر 1-2 بال کسی کے 2-4 باندھ ہو بال تو اس کو ضرورت ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں عائشہ وہ یہ جو ہے آپ بتا رہی ہیں نا، یہ کتنے اس میں لکھے ہیں؟ 6-7 بال کتنے لکھے تھے؟ ابھی پڑھا تھا آپ نے فرین. لکھا 20 بھی نہیں سفید تھے، اس طرح لکھا. ہاں 20 بھی نہیں. ہاں تو 20 بالوں کا تو پورے سر میں اتنا پتہ بھی نہیں چلتا نا. اور وہ لیکن انہوں نے لکھا لپ کے نیچے وہ جو ایک چھوٹا سا نکلتی ہے داڑھی، پھر اس کے بعد پھر بڑی سی ہوتی ہے نا، تو وہ اس جگہ پہ کہہ رہے تھے سامنے بھی نظر آئے تھے کہ وائٹ بال اس میں بھی تھے. لیکن یہ جو وہ ہے نا سنت تو وہ بھی ہوتی ہے نا، جو آپ نے کیا ہو یا کرنے پہ دوسرے کو منع نہیں کیا ہو یا کروایا ہو دوسرے کو حکم دیا ہو. تو جب وہ تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابو تھے نا، ان کو کہا تھا بال رنگوا کے لاؤ. یاد ہے اچھا، نہیں مجھے نہیں پتا اس بارے میں. عائشہ؟ نہیں، لیکن انہوں نے اچھا یہ ڈائی کرنے کو منع کیا تھا اور ایک ہاں پودے کا ڈائی کرنے کہا کو تھا کہ منع اس سے کیا. کرنا. جی 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 انہوں نے کہا ایک تھا صحابی کو بولا تھا کریں. انہوں نے. جی جی انہوں نے کہا تھا کالا رنگ نہیں رنگے، مطلب امت کو کالا رنگ رنگنے کو منع کیا ہے. اور وہ جو ایک پودا تھا اس کیا نام تھا، نام ایگزیکٹ بھول گئی ابھی ذہن سے نکل گیا، تو وہ والے پودے سے کہا تھا کہ ڈائی کریں. تو اسی کے اس میں شاید مہندی میں ملا کے کیا جاتا ہے، یہاں عربوں میں چلتا ہے وہ چیز. چلے وہ میرے تو خیال وہ سے آگے ملا. ڈیٹیل آئیں گی تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ وہ بالکل ایک ہاں سیپریٹ ٹاپک ہے. وہ شروع کیا تو صحیح ہے، ختم نہیں ٹھیک ہے. ہوگا. ٹھیک ہے، اس پر بھی رہیں. ہاں لیکن ٹھیک یہ ہے. کہ ایک چیز مجھے بیچ میں کچھ لگی ہے جو بھی آپ نے بتایا ہے نا کہ سنت اس کو کہتے ہیں، وہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کریں مجھے. اس میں آپ نے کہا نا جو منع نہیں کیا ہو،
وہ کیسے سنت ہو جی سکتی ہے؟ مطلب یہ مجھے سنت دوبارہ سے آپ بولیں، سنت جو آپ نے بات بولی۔ سنت ایک تو ہوتی ہے کہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفیکٹلی خود ہی کیا ہو نا، اور ٹھیک ہے، جو کرنے یہ کا تو ہو گیا۔ آرڈر کیا ہو، جو کرنے کا آرڈر کیا ہو یا کسی نے کیا ہے تو اس پہ منع نہیں کیا ہے، تو وہ ان کے سامنے جو چیز ہو رہی ہے تو یہ دو تین چیزیں ملا کے اسی میں آ دیکھیے، جاتے ہیں۔ اسلامک ٹیچنگ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگ ہے، لیکن سنت کیسے ہو گئی؟ سنت تو ان کا طریقہ ہوا نا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے حکم دیا یا جو انہوں نے منع نہیں کیا، یہ کیسے سنت ہو ہاں سکتا ہے؟ مجھے نہیں نہیں لگ رہا وہ یہ سنت کی ریفرنس۔ سنت میں نہیں آتا ہے نہیں، نا، یہ بھی قولی سنت سنت ہے۔ ہے، کشور جی جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، قولی سنت میں یہ آ جاتا ہے۔ نہیں نہیں، اچھا، یہ بھی سنت ہے، جو منع نہیں جی کرتے نا تو یہ جی، بھی سنت ہے، جو آپ سنت صلی میں اللہ علیہ آتا وسلم ہے وہ بھی۔ کرتے۔ سنت میں بھی دو ہے، سنت موقدہ سنت ہے، اور کیا ہے میرے بھی اتنا یاد نہیں ہے۔ تو سنت تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے، وہ اتھینٹک سنت ہے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے تو وہ ہے، اگر منع کرے تو ہو گیا سمجھو، ایسا اچھا، دوسروں کو کرے تو وہ صحیح، نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ کچھ کتنا میرے ہی اچھا ذہن ہو میں تو جاتا ایسے ہی کچھ آ رہا تھا بیٹا، تو میں نے بولا ہے، لیکن آگے پڑھ لو، کنفرم جی کر جی، لو۔ آپ نے صحیح بولا ہے، میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، یہ جزاک سنت اللہ والوں اور کے اگر کوئی متعلق۔ شیئر کر دے نا کوئی ویڈیو یا کوئی بک سے، تو وہ بڑا ایک اچھی سی بات ہو جائے نہیں گی فری میں آگے پڑھو، اگر فریم شاید اسی میں آ جائے گا، آگے پڑھو تو سمجھ آ ہاں جائے آگے اس میں آ جائیں گا۔ چلو اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ تو ہم کدھر تک پہنچے تھے؟ ہاں یہ اوپر ٹاپ پر تھے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیبتن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ نمبر 11 ایدن، یہ ایدن جو لکھا آتا ہے نا نیچے حاشیہ میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا پچھلا والا ہی کنٹینیو ہو رہا ہے، مطلب جیسے ہم ڈٹو مارک لگاتے ہیں نا، ہاں 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 ہاں، یعنی کہ نمبر 10 بھی دیکھے ادھر آ تو پھر مجھے 9 دیکھنا ہوگا نا کہ کہاں سے لیا۔ سب سیم صحیح سیم ہے، صحیح مطلب ریفرنس سیم ہے۔ صحیح بخاری کا دیا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں یہ دیکھی تھی کہ یہ اوتھینٹک بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا اس میں لکھا ہے کہ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ پہلے یعنی مانگ وسلم، نہیں نکالتے تھے، پورے یوں کنگا کرتے تھے جیسے کرسچنز وغیرہ کرتے تھے، بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنی شروع کی۔ اچھا اچھا صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک سبحان روایت میں اللہ۔ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت سبحان ابو اللہ۔ ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر پا رہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیسے کس طرح سے کہ کوئی انسان کو کوئی کہہ سکتا ہے چاند سے خوبصورت، کیا حسین چہرہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت ابو دیکھیں ریڈ ہریرہ کلر رضی پہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ کلر پہنا تھا، ابھی بھی مرد لوگ اب پہنتے ہیں نا اگر ریڈ کلر، تو کوئی منع نہیں ہے۔ کشور نہیں آنٹی نہیں نہیں، گہرا نہیں رہنا چاہیے نا، گہرا نہیں رہنا جی چاہیے۔ یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنے تھے اس وقت، وہ آیت نہیں اتری تھی گی کہ جو مرد آدمی جو ہے گہرا کلر نہیں پہنا، ایک دم ہرا، ایک دم پیلا، ایک دم سرخ نہیں، وہ بعد میں اتری ہوں گی، شاہد اللہ عالم۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے وہ، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وقت وہ آیت نہیں اترے تھے ہوں گے، کیونکہ اللہ اچھا تعالیٰ کو آپ منع کہہ رہی ہیں کو
अच्छा, गहरा आप ये बाद कह में रही है कि मना गहरा किया रंग था। नहीं पहनना चाहिए? हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, सिस्टर अतिया, आप ये कह रही है कि गहरा रंग नहीं पहनना आयश चाहिए मर्दों को? हाँ, मर्द आदमी गहरा कल नहीं पहनना। अच्छा, जी, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? आयशा कुछ कह रही थी आप? मैं यही देख रही हूँ कि इसी पेज में 2 दफा ये बात आई है ना कि रेड जोड़े में थे, ऊपर भी ये सेकंड हाँ लाइन में। मेरे हस्बैंड को इस तरह उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो किसी ने बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इस कलर को पहनने से। अच्छा। पहले भी हाँ एक दफा काबा के कुछ साथ लोगों बैठ के के जहन में ये चीज बिल्कुल पक्की बैठी है, इसको देखना आगे पढ़ो और कंफर्म हो जाएगा। हाँ, इसकी जरा ऑथेंटिसिटी वाकई चेक करनी पड़ेगी कि अच्छा चले। तो सूट जोड़ा पहना था। असल में ना इन बुक्स में कुछ ज़ईफ अहादीस भी आ जाती है ना, मुझे इसलिए होता है कि हर चीज बंदा चेक कर ले बिफोर बिलीविंग इट। चले, तो इसमें किधर थे हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुर्ख जोड़ा था, नहीं सॉरी, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं देखी। लगता था सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में रवां दवा है, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को तेज रफ्तार नहीं देखा। लगता था जमीन आपके लिए लपेटी जा रही है। हम तो अपने आप को थका मारते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेफिक्र। हजरत काब बिन मालिक का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा दमक उठता, गोया चांद का एक टुकड़ा है। एक बार आप हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ फरमा थे। पसीना आया तो चेहरे की धारियां चमक उठी। ये कैफियत देखकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू कबीर हजली का ये शेर पढ़ा। अब इसकी अरबिक मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे नहीं आएगा जबर जे लगाना। जब वइज़ा उनके चेहरे, फ़तह जी जी पढ़ दीजिए कौन पढ़ रहा है? मेरा आवाज़ ज़रा बैठा हुआ है। जी जी वइज़ा जी इसके नजर नमाज़ तो बोल इलल रही। उस वइज़ा नज़रता इलल उसरा वजह बरक़्त ये छोटा भी नहीं दिखता। कबरक़ आज़िल मुबल्लाह। जब उसके मायने यहाँ दिए देखिए, जब इनके चेहरे के धारियां देखो तो वो यूं चमकती हैं जैसे रोशन बादल चमक रहा हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको देखकर शेर पढ़ते थे ये। अब जहाँ भी ये है ना उसका वो पूरा किताबों का यहाँ नीचे है खुलासा जी जी वो। जी नीचे वो लिखा हाँ, है। 21 हदीस ये 22 बोल के 23 बोल के है ना, तो ये 23 को सी हदीस से जामिया तिरमिजी का है ये। इधर ये ऊपर का जो जी भी जी गुजरा नीचे हवाले। वो किताब का है, वो किताब के हवाले है ये पूरे। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, तिरमिजी जज़ाकल्लाह। मिशकात भी है, इसमें भी है कहते इसमें भी है। अब जी ये जी जी बिल्कुल। 24 है ना ये 24 इधर का है, इधर जो बोले ना जी ये जी मैं वो समझ गई, उसका है। बिल्कुल किताब के हवाले दिए हुए कि कहाँ से इन्होंने ये हाँ, वाली बात किताबों के लिखी। हवाले दिए, जी जो जी नंबर देते ना वो नीचे हेड उसमें हाशिए में रहता वो। जी बिल्कुल, बहुत चलिए शुक्रिया, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बारकाल्लाह, आगे मेरे को बढ़ते हैं आज इसमें मिला आप। है। सुभान अल्लाह, कौन मिला है मेरे को सुभान अल्लाह, मुझे नहीं मालूम था, आज ही आई थी तो कल आई थी, आज मैं खोली तो सुभान अल्लाह चले, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है, च, च, क्या चुनीदा व बरगजीदा है, खैर की दावत देते हैं, गोया माहे माहे कामिल की रोशनी में, गोया माहे कामिल की रोशनी है जिससे तारीकी आंख मचोली खेली नहीं, खेल रही है। वो जो पीछे हजरत गया उमर ना रजी उसका ही अल्लाह अशार है, ये भी उसका ही भाग है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जुहैर का ये शेर पढ़ते जो हरम बिन सनान के बारे में कहा गया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर के सिवा किसी और चीज से होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही 14वीं की रात को रोशन करते। फिर फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होते तो चेहरा सुर्ख हो जाता, गोया दोनों रुखसारों में दाने अनार निचोड़ दिया गया है। हजरत जाबिर बिन समरा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां कदरे पतली थी,
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے. آنکھیں سرمگی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا. گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، آئیبرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ. ایک منٹ، جی جی کرن جی بولیے. اچھا، گردن آپ یہ دیکھیں کہ گردن کا جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اب جیسے نیک پہ کیا ہوتا ہے، پگمنٹیشن ہوتی ہے. اب عرب کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے 100% ٹیننگ وغیرہ کے پرابلمس ہو سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں تھے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ورنہ اٹ از نیچرل اور مطلب نارمل ہے کہ ہم ٹینڈ ہونے کی وجہ سے ہماری نیک پہ نشان بن جاتے ہیں، بلیک اسپاٹس بھی بن جاتے ہیں، رائٹ. وہ پھر مطلب لیکن یہاں پر عرب جیسی مطلب سعودی عرب میں آپ کو بھی پتہ ہے کتنی شدید گرمی ہوتی ہے مکہ وغیرہ میں، لیکن وہاں پہ وہ امپیکٹ نہیں ہے. صحیح صحیح، جزاک اللہ. تو گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ اور آئیبرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں. البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے. شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے. جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریر و کہتے ہیں، دیبا آپ کو سمجھایا تھا؟ نہیں. وہ بہت جو دبیز کپڑے ہوتے ہیں سلک کے نا، بہت اچھا سافٹ اور چمکتا، ویسا سافٹ سا نہیں ہوتا پیور سلک وغیرہ، اس کو کہتے ہیں. یہ جنت میں ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو بہت سلکی ہوں گے، حریر. ان کی ہتھیلیاں اس سے بھی زیادہ نرم جی تھی. جی، اتنی سافٹ تھی. چلیے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار کے عطردان، عطار عطر کی جمع ہوگی نا، عطار کے عطردان سے نکالا. نہیں عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے آدمی کو. اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے اوکے، عطار کے عطردان سے نکالا ہو. اوکے، عطار کے. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ یہ کا شیئر بھی کیا تھا نا اس کے اوپر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح یعنی کہ ہم کہیں گے جو مہر نبوت تھی کبوتر کے انڈے جیسی، مطلب اس کا کیسے بولیں گے اس کو، اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی، پائے کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی۔ صحیح ہے۔ اچھا اب کیا کتنا یہ ہماری کوئی بک نشان ریفرنس تھا؟ مجھے ایکچولی تھوڑا سا فرین ایکسپلین کریں گے تو یہ مجھے نہیں ملا۔ اچھا اس کو میں نا ایسا کرتی ہوں، گروپ کھولتی ہوں، کل کسی نے حدیث شیئر کی تھی وہ ریڈ کر دیتی ہوں تو شاید انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سیرت، اچھا 2 حدیث ہے، ایک ہے صحیح بخاری 190، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی کھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ ایک اور حدیث ہے وہ ریڈ کر دیتی ہوں پہلے، 3071 ہے صحیح بخاری کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی، میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیض پہنے ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا سنا سنا۔ عبداللہ نے کہا یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو۔ پھر آپ نے ام خالد کو درازی عمر کی دعا دی کہ اس قمیض کو خوب پہن اور پرانی کر، پھر پہن اور پرانی کر، اور پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیض اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آ گیا۔ مطلب وہی لگ رہا ہے کوئی ابھری ہوئی چیز جیسے ہوتی ہے نا، تھوڑی باڈی سے نکلی ہوئی جیسے، اس طرح کا کچھ تھا، کبوتر کے انڈے جیسا۔ ان صحیح کے ہے۔ کلر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر میں ایک وائٹ پن تھا، وہ ذرا سر کا، بخاری میں ہے اس کا پورا، تو وہ جی انڈے کا تھا۔ اس سے تو لوگ آپ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی ہے، کیونکہ وہ جو کتاباں گزرے نا، ابو داؤد، ترمذی، وہ تو قرآن کے 4 کتابیں ہیں نا، یا چاہے کتاب 4 کتابیں ہیں نا، اس میں گزرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ایسے رہیں گے اور ان کو مہر مبارک رہیں گے، یہ انڈے کے نمونے کا ایسا رہیں گا۔ اس سے تو پہچان کے دائی حلیمہ کو بولے تھے کہ ہم کو یہ بچے کو دے دو، انہوں ڈر گئے، نہیں ایسے ہی لوگ ہم بولے بیٹھے تھے انہوں باہر، تو بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے، تو وہ مہر مبارک دیکھے تھے وہ لوگ۔ جی اس کا تھوڑا سا نا ریفرنس شیئر کر دیے گا آپ نے جہاں پہ پڑھا ہے نا۔ ہاں ایک وہ تھا اس کے اندر وہ مہر چلے مبارک، تو وہ اچھا سسٹر، ہمارے سیشن کا ٹائم نا ختم ہو گیا ہے سسٹر تھی، ہمارے سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا، کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو بس یہ دکھا دوں، کمال نفس اور مکارم اخلاق، بس یہ بک کے کون سے ٹاپکس رہ گئے ہیں تھوڑا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ والا پیج ہے، پھر اس کے بعد کنٹینیو ہے، یہ ہیڈنگ کنٹینیو جاری ہے، میرے خیال سے آخر تک جاری ہے۔ اچھا بس یہاں پہ ختم، بس 6-7 پیجز رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم لوگ دوسری بک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔